نہیں مجھے مدرسوں سے اس لیے نفرت ہے، بالکل ہے نفرت۔ مدرسوں میں صرف سکھایا جاتا ہے کاٹنا، پیٹنا، مارنا، اگروادی بننا، لوگوں کو کیسے لوٹنا، کیسے مارنا، کبھی اچھی شکشا مدرسوں سے نہیں نکلتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپیشل اسپیچز۔ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایک کٹر ہندو خاتون کو دکھانا ہے جو کہ سریعام کھلا میڈیا کے اوپر یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے جو مدارس ہوتے ہیں ان سے بڑی نفرت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر بچے جاتے ہیں، وہاں پر تعلیم کے بجائے وہاں پر وہ مارنا، کاٹنا، پیٹنا، قتل و قتال سیکھتے ہیں، جہاد کرنا سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوؤں کو ورغلانا ہے۔ دیکھیے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایسے ہی لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے والے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سو چلیے بنا کسی دیری کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نہیں مجھے مدرسوں سے اس لیے نفرت ہے، بالکل ہے نفرت، کیونکہ مجھے یہ بتاؤ آج تک آپ نے کسی اگروادی کا نام ہندو سنا؟ مدرسوں سے صرف اگروادی بنائے جاتے ہیں، نہیں بنائے جاتے۔ آپ بتاؤ، مدرسوں میں صرف سکھایا جاتا ہے کاٹنا، پیٹنا، مارنا، اگروادی بننا، لوگوں کو کیسے لوٹنا، کیسے مارنا، کبھی اچھی شکشا مدرسوں سے نہیں نکلتی۔ ہاں آپ گرکل جو کہیں گے نا، میں ان کا پہلے ہی جواب دے دوں، گرکل میں ہمیشہ آپ گرکل میں جا کر دیکھو، اور 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ جاؤ، آپ کا گرکل میں سواگت ہوگا۔ مدرسوں میں آپ جا نہیں سکتے، آپ کی حالت بری کر دیں گے مار کے۔ کل ہمارے دیے ہوئے ٹیکس، ہمارے پیسے ہے نا، اور ہم ہی کو کافر بتایا جاتا ہے، ہم ہی کو کاٹا جاتا ہے، ہمارے بچوں پر چاقو چلائے جاتے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے پنپتے ہیں؟ مدرسوں سے پنپتے ہیں۔ جب ان کو فنڈ جانا بند ہو جائے گا، پیسہ جانا بند ہو جائے گا، تو مدرسے اپنے آپ بند ہو جائیں گے۔ بالکل مدرسوں پہ موٹے موٹے تالے لگنے چاہیے، مدرسہ نہیں چاہیے۔ مجھے ایک بھی مدرسہ دکھا دو جس سے دیش پریم کی بات کی گئی ہو۔ ہمیشہ دھرم ویرودھ، لوگوں کو مارنا، کاٹنا، پیٹنا، مدرسوں میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ میری بیوی، میری اہلیہ الحمدللہ وہ ٹیچر تھی، لیکن میں تو ایڈوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی اسکول میں تعلیم دیں گے، انگریزی میڈیم کی عمدہ سے عمدہ تعلیم، اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے۔ لیکن پھر میں اور میری اہلیہ سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش ہے، خود غرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے، کیوں نہ ہم ایک اسکول قائم کریں، سارے بچوں کے لیے نہیں تو نہیں، کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور جب میں نے گفتگو کی، ڈسکشن کیا کئی علماء سے، بڑے بڑے مدرسوں کے، میں نے میری خواہش اظہار کی، ندوہ کے علماء سے، ازہر کے علماء سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے علماء سے، مدینہ کے علماء سے، ام القریٰ مکہ کے علماء سے، اکثر علماء نے کہا ذاکر بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میں اچھا معیار ممکن ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے کوشش کیا، بھول جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے، لیکن بہت افسوس ہوا۔ ایک شخص تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو مدینہ کے لغہ ڈپارٹمنٹ، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ اس سے ہمت ملی، اور تقریباً 10.5 سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک اسکول قائم کرے۔ تو میں نے میرے دوستوں سے، قریبوں سے فون پہ، چلو اسکول قائم کریں اسلامک۔ صرف 3 یا 4 ہفتے باقی تھے اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے۔ اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں میں نے چند دوستوں کو فون کیا، شروع کریں۔ جہاں سارے اسکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی، ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 10.5 سال پہلے ہم نے اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کیا۔ اور پہلے سال صرف 4 کلاسز تھے، نرسری، جونیئر کے جی، سینئر کے جی اور فرسٹ اسٹینڈرڈ۔ اور میرا نظریہ ہمیشہ تھا
کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو. یونیک مطلب ہٹ کے, علیحدہ, یا دنیا میں بہترین کام. میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ 2 قسم کے کام کرو. ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو, اور ایسے کام کرو جو ہٹ کے ہے. یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ہونا چاہیے, لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹ کے, یونیک. جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہی معیار پہ, عام معیار پہ میں بھی کروں تو کچھ مزہ نہیں. اسی نظریے سے 20 سال پہلے سن 1991 میں 1991 میں ہم نے قائم کیا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ایک ایسا ادارہ جو ہٹ کے ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں, نہ ہی عیسائیت اور اسلام کے بارے میں, لیکن دیگر مذاہب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کر آج اللہ کے فضل سے ہٹ کے تھا, آج اللہ نے ایسے معیار پہ پہنچایا ہمیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی نیت سے 10.5 سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلامک انٹرنیشنل اسکول, اور ہم نے چاہا, اٹ واز اے پائلٹ پروجیکٹ, کہ یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. پائلٹ بولتے نا سیمپل, اور سیمپل کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے کہ یہ سیمپل سب سے بہترین ہو. اور ہم نے سوچا ایسا اسکول قائم کرے جس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو, لیکن دونوں عمدہ ہو. میری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ جب 10ویں اور 12ویں سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو. یہ میری دعا تھی. اور عصری تعلیم میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا معیار ہو. اس نیت سے شروع کی, اور ہم سروے کرنے لگے کہ باقی اسکول کا معیار کیا ہے, اسٹیٹسٹکس کیا ہے, اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی اسکولوں سے بہتر بنیں. تو پہلے ہم نے تحقیق کی کہ عام اسکولوں میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کیا ہے. تو پتہ چلا کہ بمبئی شہر میں, جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے, عام اسکولوں میں ہر کلاس میں تقریباً 40 سے 50 بچے ہوتے ہیں ایک اچھے معیار کے اسکول میں. باقی اسکولوں میں 60 بچے, 70 بچے. اچھے معیار کے اسکول میں 40 سے 50 بچے, اور 2 کلاس میں 3 ٹیچر ہوتے. تو تقریباً اچھے اسکولوں میں ہر 30 سے 35 بچے کے پیچھے ایک ٹیچر ہے, ایک مدرس ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کہتی ہے کہ ہر 20 بچے پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے. جو پرائیویٹ سکولز ہے UK, USA, کینیڈا میں, ان کا اسٹیٹسٹکس ہے ہر 10 سے 12 بچوں کے پیچھے ایک ٹیچر ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ہم اسکول قائم کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر. اگر دنیا کا اونچا معیار 10 سے 12 ہے, ہم شروع کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر, چاہے کتنا بھی خرچہ ہو. اور شروع کیا ہم نے اسکول. عام جو اسکول ہماری ہے, نرسری شروع ہوتی ہے 8 بجے سے لے کے 11:30 تک, جونیئر KG 8 بجے سے لے کے 1:20 تک, سینئر KG 8 بجے سے 3:40 تک, اور ایک سٹینڈرڈ کے بعد, پہلی سٹینڈرڈ کے بعد سے لے کے 11ویں 12ویں تک 8 بجے صبح سے لے کے 4:30 بجے تک. عام اسکولوں سے 2 گھنٹے زیادہ ہے کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں کی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو 2 گھنٹے زیادہ ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم اسکول میں نماز پڑھاتے ہیں, اسکول کے اندر بریک ہوتا ہے, مڈ ڈے میل ہوتا ہے, لنچ ہوتا ہے. یہ 8 سے 4:30 بجے تک ہمارے اسکول میں 12 پیریڈ ہے, 12 گھنٹیاں ہیں. ایک پیریڈ 35 منٹ کا ہوتا ہے, اور 12 پیریڈ میں سے 2 پیریڈ عام طور پہ ہر روز ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, مارشل آرٹس, ٹیکوانڈو, کراٹے, سوئمنگ, کمپیوٹرز. تو 12 پیریڈ میں سے تقریباً 2 پیریڈ ہر روز ہوتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, مینس جو مین تعلیم کے علاوہ. تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم 1/3 بچے, 1/3 بچے کو چنتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں, اور اس 1.25 گھنٹے میں وہ حفظ کرتے ہیں. ہر روز صرف 5 لائن وہ پڑھتے ہیں
और पुख्तगी से याद करते हैं, और फिर जो 5 लाइन कल याद किए थे उसका मुराजा करते हैं, और फिर 1 या 2 पेज दो चंद हफ्ते या चंद महीने पहले याद किए थे, तो हर रोज वो 5 नई लाइन याद करते हैं। एक कुरान के पेज में, हिफ्ज़ के कुरान में 15 लाइन होते हैं, तो 3 दिन में 1 पेज याद करते हैं। हमारे स्कूल की 2 दिन छुट्टियां होती है, जुमा और इतवार। लोग कहते हैं ये अजीब है, अक्सर स्कूल को शनिचर इतवार को छुट्टी रहती है, ये जुमा किधर बीच में आ गया? जुमा क्योंकि इस्लामिक दिन है, हम चाहते इस्लामिक स्कूल में, हमारे अल्लाह के रसूल फरमाते ये हमारे हफ्ते की ईद है। लेकिन पहले कई वालिदैन ने एतराज किया ये अजीब है, लेकिन फिर हमें पता चला कि बहुत से फायदे हैं। बच्चा जब छुट्टी के बाद स्कूल आता है तो उसका जहन ताज़ा होता है, तो शनिचर इतवार को छुट्टी के बाद मंडे को जहन ताज़ा होता है। हमारे वहाँ जहन हफ्ते में 2 बार ताज़ा होता है, शनिचर को और पीर को 2 बार। जो लोग हिफ्ज़ के लिए चुने जाते उन्हें इतवार को 8 बजे से लेके 1 बजे ज्यादा आने पड़ता है। इस तरीके से हर साल वो 4 जुज याद करते हैं, 4 जुज। और 2 साल जब हमें महीने की छुट्टी रहती मई में, वो और 4 जुज याद करते। इस तरीके से 5वीं में दाखिल होने के पहले जो बच्चे हिफ्ज़ के लिए चुने गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज कुरान बनते हैं 5वीं में दाखिल होने के पहले। कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 4थी में हो जाते, कुछ बच्चे 6ठी में, बट अक्सर बच्चे 5वीं में दाखिल होने के पहले हाफिज कुरान बन जाते हैं। उसके बाद उनका मुराजा शुरू होता है। मुराजा मतलब रिवीजन। तरावी में हर रमजान हमारे स्कूल में कई जमातें बनती है। हर जमात में 4 बच्चे या 2 बच्चे कुरान की तिलावत करते। जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके तो तकरीबन 20 जमातें बनती है हमारे स्कूल में, 20 जमातें। तो 20 जमात मतलब 80 बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तरावी में। और हमारी लड़कियां खवातीन की इमामत करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज, उनकी किरात, उनकी दुआ से वालिदा इतना खुश होती है, और वालिद भी बच्चों की किरात सुन के, दुआ सुन के इतने खुश होते। शायद उनकी दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी फरमा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।